السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے فضائل ہو چکے تھے، آج ہم نیت کے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط ہے، اور حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو روزے کی صحت کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، قضا ہو یا نذر، نیت کے بغیر درست نہیں ہے۔ بغیر نیت کے تمام دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دینا یہ روزہ نہیں کہلاتا، اور نہ ہی اس سے روزہ ہوگا۔ ہاں، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت ہی شمار ہے۔ البتہ زبان سے نیت کا اظہار کر دینا یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جیسے نماز کی نیت ہے یا کوئی اور عمل ہے اس کی نیت ہے، تو اس کے زبان سے ادائیگی یہ ضروری نہیں ہے، وہ کوئی خاص الفاظ کے ساتھ متعین کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال رمضان کی نیت زبان سے کر دینا کہ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، یا نذر کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی نیت یہ ضروری ہے، یا رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح رمضان کی ہر روزے کی الگ سے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر روزے کی نئی تجدید نیت ہونی چاہیے، جب روزہ رکھے تو نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ روزہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے خوف سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے کے متعلق یہ ہے کہ اگر رات سے اس کی نیت کریں گے تو بھی نیت ہو جائے گی، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، صبح ہو گئی تب یہ خیال آیا کہ آج میں روزہ نہ رکھوں گا، پھر دن خوب چڑھ گیا تو خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر صبح کچھ کھا پی لیا تو اب پھر اس کی نیت یہ درست نہیں ہوگی، اب نیت نہیں کر سکتے۔ یعنی رات کو روزے کی نیت کی اور صبح اٹھ کے اس نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور پھر جب کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جب دن چڑھ گیا تو اس کو خیال آیا کہ اب تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اس کو چھوڑنا بری بات ہے، میرے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اس نے دن کو نیت کر لی، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس نے، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر دن بھی خوب چڑھ گیا، زوال بھی ہو گیا، اس بعد کافی دیر بعد نیت کی، تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بغیر نیت کے اس نے دن کا زیادہ حصہ گزار لیا۔ اور نیت کا آخری وقت یہ ہے کہ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو دوپہر سے یعنی 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر لینا یہ درست ہوگا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کل وقت کے نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، تو یعنی اس سے پہلے یعنی صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، تو نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی وقت زوال کے درمیان اس کا نصف ہوتا ہے۔ مثلا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک 1.5 گھنٹہ ہو تو نصف النہار عرفی 45 منٹ سے پہلے نصف النہار ہوگا۔ تو اب یعنی نصف النہار سے پہلے اس کو نیت کر دینی چاہیے۔ اگر اس کے بعد نیت کرے گا تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ صبح اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، طلوع آفتاب کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر طلوع آفتاب کے بعد تھوڑا سا بھی کچھ کھا پی لیے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ پھر رمضان کے روزے میں اگر کسی نے نیت کی کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا، حالانکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں جو مرضی نیت کر لے، روزہ رمضان کا ہی ہوگا، نفل روزہ یا نذر کا روزہ یا کسی اور کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہوگا، بس اتنی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی کہ رمضان کا روزہ ہے
یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ اسی طرح رمضان کے روزے جب قضا رکھ لے تو اس کی نیت کا حکم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا تب بھی رمضان کا روزہ ہی ہوگا، قضا روزہ نہیں ہوگا۔ قضا روزے رمضان کے مہینے کے بعد رکھے گا۔ اور اسی طرح نظر کے روزے بھی رمضان میں نہیں رکھ سکتے۔ نظر کے روزے بھی اگر رمضان میں رکھے، ارادہ کر لیا، تب بھی نیت نہیں ہوگی اور رمضان ہی کا روزہ ہوگا، وہ نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا، وہ بعد میں رکھے گا۔ اسی طرح یوم شک کے روزے کا حکم کہ اگر یوم شک یعنی 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو، 30 شعبان کو کچھ کھا پی لیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ تو رمضان کا دن تھا، تو اس کو لازمی ہے کہ اس دن باقی حصے میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہے اور رمضان گزرنے پر اس کی قضا رکھے۔ اور اگر یوم شک میں اس نیت سے روزہ رکھا کہ رمضان کا روزہ ہے اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ دن شعبان کا تھا، تو وہ روزہ بالکل سر سے صحیح نہیں ہوگا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ 30 شعبان کو اگر شہادت نہ آئی تو روزہ رکھ لیا تو جیسی نیت تھی ویسا ہی روزہ ہو جائے گا، جس چیز کی نیت سے روزہ رکھا تھا اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر مسلسل روزے اس نے رکھنے ہوں، جیسے رمضان کے روزے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز نیت کرے، لیکن اگر ایک دفعہ اس نے نیت کر دی تو بھی اس سے روزہ ہو جائے گا۔ اور جو روزے مسلسل واجب نہیں ہیں ان کے لیے الگ الگ نیت ہونی چاہیے۔ پھر سحری کھانا بھی جیسے میں نے عرض کیا یہ بھی نیت میں شمار ہے۔ بغیر نیت کے بھوکا رہنے سے یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی نیت رمضان کے روزے کی، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ البتہ رمضان میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان میں کسی اور چیز کی نیت کسی اور روزے کی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک آدمی نے کھا پی لیا، اب صبح سحری میں یعنی وقت ہے، سحری کے میں وقت کافی باقی ہے، تو اب اگر یہ کچھ کھاتا پی اس نے نیت کر لی روزے کی، تو بعض لوگوں کے خیال یہ ہے کہ اب ایک دفعہ نیت کر لی تو اب سحری میں بے شک وقت ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی اور ابھی سحری میں وقت باقی ہے تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ پھر دل میں نیت کر کے ایک آدمی سو گیا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، مزید روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ کن کن روزوں میں رات سے نیت ضروری ہے؟ تو رمضان کے قضا روزوں میں اور نظر غیر معین میں، کفاروں کے روزے میں، اسی طرح نفل روزے کی قضا، جیسے شروع میں روزہ رکھا اور پھر اس کو توڑ دیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد صبح صادق طلوع ہونے تک نیت کر لینا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد اگر نیت کی تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا۔ پھر نیت کر کے روزہ توڑ دینا، کسی آدمی نے نیت کی روزہ کی اور اگلے دن کھانے پینے کا ارادہ کیا، لیکن دن اور میں جب روزہ شروع ہو گیا اب نیت توڑنا یہ لغو ہے، یعنی کہ آدمی نے شروع میں کہا جی میں روزہ رکھوں گا، روزے کی نیت کر لی، پھر دن میں کچھ کھا پی لیا اس نے، تو یہ بری بات ہے۔ رمضان کے روزے میں اگر رات کو نیت کر کے توڑ دی اور دن کو کھا پی لیا تو اس کی قضا لازم آئے گی، لیکن اگر رمضان کے روزے میں طلوع آفتاب کے بعد صبح صادق کے بعد اس نے جو ہے نا وہ نیت توڑ دی تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ جس شخص نے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا رمضان کے احترام کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر کھا لیا تو صرف قضا روزے کی لازم آئے گی۔ یہ تھے نیت کے متعلق مسائل آج کے سبق میں۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سحری کے متعلق سحری کے فضائل اور اس کے مسائل کے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ۔